السلام علیکم لسنرز، آئیے پراسرار اور خوفناک واقعات سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پرانا اسکول۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فروری کے شروع ایام میں مجھے شادی کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ یہ شادی میرے جگری دوست عارف محمد خان کی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی آرمی SSG کمانڈر کی ٹریننگ لے رہے تھے۔ عارف بڑا ہنسمکھ اور ملنسار شخصیت کا حامل انسان تھا۔ 1 مہینہ پہلے ٹریننگ کے دوران اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ تمہیں ہر حال میں آنا پڑے گا۔ پہلے تو میں بہت ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، مگر اس کے بے حد اصرار پر مجھے راضی ہونا پڑا۔ اس کا گاؤں سیالکوٹ کے ایک دور افتادہ علاقے میں تھا، جہاں میں ایک بار پہلے بھی جا چکا تھا۔ دعوت نامہ ہاتھ میں لیے بڑے صاحب قدردان کے حضور جا کھڑا ہوا۔ میری ایڑیاں میکینکی انداز میں آپس میں مل گئیں اور ہاتھ سلوٹ کے لیے اٹھ گیا۔ بڑے صاحب نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، میں تمہاری اور عارف کی دوستی کو خوب جانتا ہوں، اس لیے تمہاری چھٹی منظور کی جاتی ہے۔ جاؤ، اسے میری طرف سے بھی مبارکباد کہہ دینا۔ تھینک یو سر۔ میری ایڑیاں پھر آپس میں ملیں اور میں مسرت سے بھرپور کیفیت کے ساتھ باہر آ گیا۔ میں 1 سال پہلے عارف کے گاؤں گیا تھا۔ اس وقت یہ اتنا عام نہ تھا۔ ایک بار میں نے سنا تھا کہ یہ گاؤں مغلوں کے دور کا ہے، مگر اب کی بار اس میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب ہو چکا تھا۔ اس کی زمین کافی زرخیز تھی، جس کی بدولت اطراف میں لہلہاتے کھیتوں کا ایک وسیع سمندر میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ عارف کا گھر گاؤں کی بڑی نکڑ میں تھا۔ مجھے سامان سے لدا پندہ دیکھ کر اس کی باہیں میرے استقبال کے لیے اٹھ گئیں۔ اس کے تقریباً سبھی گھر والے مجھے جانتے تھے، مگر ایک بار پھر اس نے سب کے سامنے میرا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ رات کو رسم حنا منعقد ہوئی اور یہ تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ اگلے دن سویرے سے بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں بن ٹھن کر چھت پر آ گیا۔ چھت کی منڈیر پر بنی 4 فٹ کی دیوار پر بازو جمائے میں اپنے خیالوں میں محو تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں ایک ہلکا سا نسوانی قہقہا سنائی دیا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو مبہوت ہی رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے ایک حسن و جمال کا لاجواب شاہکار تھا، جس کی سیاہ زلفیں ہلکی ہلکی لہراتی اس کے چمکتے گالوں کی بوسہ کشی کر رہی تھیں۔ یاقوتی ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ پری پہ کر کھڑی تھی۔ ارے فوجی صاحب، کن خیالوں میں ڈوب چکے ہو؟ اس کی مترنم آواز کے ساتھ ہی چوڑیاں بھی کھن کھن بجنے لگیں۔ جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے اس کے گلابی سوٹ کا جائزہ لیا۔ جان پہچان؟ وہ مسکرائی۔ یہ بھی کر لیں گے۔ فی الحال آپ کو نیچے عارف بھائی یاد کر رہے ہیں۔ نیچے آیا تو مہمانوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ میں جبینوں کے نقرئی کے کہے ہر سو گونج کر اس تقریب میں جان ڈال رہے تھے۔ عارف سج دھج کر ایک بڑے صوفہ نما کرسی پر بیٹھا ہوا دولہا کے روپ میں بہت اچھا لگ رہا تھا، ورنہ آرمی میں رہ کر اس کی حالت بنی ہوئی تھی۔ آس پاس کھڑی رشتہ دار اسے سہرا بندی کی رقمیں دے رہی تھیں۔ دلاور، بڑی خالہ کو تم سے کوئی ضروری کام ہے، وہ سامنے کمرے میں ہیں، عارف بولا۔ میں ان کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ یہ عارف کی سب سے بڑی خالہ تھیں، اور پہلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بڑے اچھے اخلاق کی خاتون تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنی ہم عمر ایک خاتون سے گپ شپ لگا رہی تھیں۔ میں نے بلند آواز میں سلام کیا اور ان کا حال احوال پوچھا۔ انہوں نے پرتپاک طریقے سے سلام کا جواب دے کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ریحانہ، یہ اپنا دلاور فوجی ہے، عارف کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بڑا نیک اور شریف بچہ ہے، میں ایک بار اس سے مل چکی ہوں۔ خالہ نے شفقت سے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیا۔ بڑا سونا گبرو جوان ہے آپا، شالہ جوانیاں مانے۔ دوسری خاتون نے ٹھوس پنجابی لہجے میں بلائیں لیں۔ دلاور بیٹا، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ موبائل تو چیک کرنا۔ خالہ بولی، اس میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، نہ کال آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، لبنہ لے گئی تھی،
معلوم نہیں کلموں ہی کیا کر کے لائی ہے، چل ہی نہیں رہا۔ عارف بتا رہا تھا کہ دلاور موبائل ٹھیک کر لیتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹچ اسکرین والا مہنگا سا موبائل مجھے پکڑا دیا۔ میں اکثر موبائل ریپیئرنگ کر لیتا تھا۔ یہ کام میں نے ایک دوست سے سیکھ لیا تھا جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اسے ٹھیک کر کے خالہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اللہ تجھے خوش رکھے بچے، میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ میں خالہ کے پاس سے واپس آیا۔ بارات روانگی کے لیے تیار تھی۔ ہم روانہ ہو گئے اور مغرب کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھ پر نیند حاوی ہونے لگی۔ میں چھت پر سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح کی پہلی کرن جب میرے پاس دستک دینے لگی تو میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو سبھی غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ پتہ نہیں رات کتنی دیر تک انہوں نے ہلہ گلا کیا تھا۔ میں نیچے آ گیا۔ ایک طرف بیٹھے چند بڑے بزرگ دعوت ولیمہ کے لیے مشاورت کر رہے تھے۔ میں نے چہرے پر پانی کے 2-3 چھینٹے مارے اور گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر شبنم کے ننھے ننھے قطرے گھاس کے اوپر بکھرے پڑے تھے جن کے اوپر آفتاب کی دھوپ ہفت رنگی شعاعیں ڈال رہی تھی۔ میں جس جگہ کھڑا تھا یہ گاؤں سے باہر ایک چوراہا تھا جہاں سے ایک پکا راستہ کھیتوں کی جانب جا رہا تھا۔ میں اس راستے پر چل پڑا۔ اچانک میری نظر ایک پرانے سے کھنڈر پر پڑی جو وہاں سے 5-6 ایکڑ کے فاصلے پر ہوگا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ یہ کھنڈر بالکل الگ تھلگ اور عجیب سا تھا۔ لگتا ہے کہ یہ کوئی پرانی عمارت ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ میں نے خود کلامی کی اور قدم اس طرف بڑھا دیے۔ 10-12 فٹ کا یہ راستہ گاؤں والوں نے پکی اینٹوں سے جوڑ دیا تھا جس کے اطراف میں ہری بھری فصل اپنی ٹھنڈک پیش کر رہی تھی۔ سامنے سورج مشرق سے سر اٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں عمارت کے پاس پہنچ گیا۔ 2 کنال پر مشتمل وہ واقعی کوئی بہت پرانی مگر وسیع عمارت تھی۔ اس کی 8-9 فٹ کی چاردیواری اب بھی قائم و دائم تھی۔ صرف ایک طرف سے دیوار کا کچھ حصہ گر چکا تھا جہاں کانٹوں والی تار دیوار کی پورت میں نصب تھی۔ یہ شاید گاؤں والوں نے لگائی ہوگی تاکہ کوئی جانور وغیرہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ میں اتنا تجسس پسند آدمی تو نہیں تھا مگر نہ جانے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس عمارت کو قریب سے دیکھوں۔ میں چلتا ہوا دیوار کے پاس آ گیا جہاں اس کی اونچائی کچھ کم تھی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا اور دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک کافی بڑا احاطہ تھا جس پر بھنگ، سیروٹ اور نہ جانے کون کون سی بوٹیوں کی بہتات تھی۔ جڑی بوٹیاں اس قدر قداور تھیں کہ اگر دن کے وقت بھی کوئی ان میں چھپ جائے تو آسانی سے ملنا مشکل تھا۔ یہ 2 منزلہ عمارت اس قدر خستہ حال تھی کہ بیرونی دیواروں کا جگہ جگہ سے پلسٹر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اوپر والی منزل پر 2 ہی کمرے نظر آ رہے تھے جن کی کھڑکیوں کے پٹ ٹوٹ چکے تھے۔ اب صرف خالی کواڑ ہی رہ گئے تھے۔ میں کچھ دیر تک اس کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بوٹیوں کو ہاتھوں سے ہٹاتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا جو اندر داخل ہوتی تھی۔ بالائی منزل 4 کمروں پر محیط تھی جس کے درمیان میں لمبی راہداری تھی۔ یہ راہداری سامنے دیوار پر ختم ہوتی اور پھر وہیں سے چھت کی طرف سیڑھیاں نکل جاتی۔ 2 کمرے راہداری کے دائیں بائیں تھے۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا ضرور یہ کوئی بہت پرانا اسکول ہے۔ پھر میرا اندازہ اس وقت صحیح نکلا جب میں راہداری پر پاؤں دھرتا اندر داخل ہوا۔ میرے بائیں ہاتھ پر بنے کمرے میں بہت سارے ڈیسک اور بینچ پڑے تھے۔ یہ ڈیسک اور بینچ اس دور کے معلوم ہوتے تھے جب کبھی پاکستان قیام میں نہیں آیا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ لکڑی کے بنے مضبوط ڈیسک اور بینچوں پر آج اس قدر مٹی اور دھول کی تہیں جمی ہوئی تھی جن پر بیٹھ کر کسی زمانے میں طلباء اور طالبات پڑھتے ہوں گے۔ سامنے دیوار پر تقریباً 3 فٹ کی اونچائی پر ایک بلیک بورڈ نصب تھا جس پر کبھی لکھا جاتا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کچھ خاص نہ تھا۔ ان کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس کے سامنے والے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں 4-5 پرانی سی کرسیاں اور ایک میز رکھا ہوا تھا۔ ان پر بھی مٹی اور گرد اس قدر پڑی تھی جیسے برسوں سے کوئی نہ آیا ہو۔
ضرور یہ اس اسکول کا اسٹاف روم تھا جہاں دوپہر کو اساتذہ آ کر گپ شپ لگایا کرتے ہوں گے۔ وہاں سے نکل کر اس کے ملحقہ کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر ایک لکڑی کی الماری، ایک بڑی سی کرسی اور ایک چھوٹا سا میز رکھا تھا۔ یقیناً یہ کمرہ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کا ہوگا۔ الماری بند تھی، اس کی کنڈی پر زنگآلود تالا لگا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس تالے کو توڑ کر تو دیکھوں الماری کے اندر کیا ہے، لیکن کچھ توقف کے بعد ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس میں فائلیں یا رجسٹر وغیرہ ہوں گے۔ اس کے بعد راہداری کو عبور کر کے آخری کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر تاریکی تھی، لہٰذا مجھے موبائل کی ٹارچ روشن کرنا پڑی۔ یہاں پر بھی ڈیسک اور بینچ موجود تھے۔ یہاں پر مٹی اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی ہاتھوں سے ڈال کر گیا ہو۔ در و دیوار پر اتنے جالے تھے کہ دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی۔ لگ تو ایسا رہا تھا پورے گاؤں کے کیڑے یہاں آباد ہو گئے ہوں۔ اس کمرے کی نسبت پہلے کمرے صاف تھے۔ میں نے ایک پل بھی وہاں رکنا گوارا نہ کیا اور راہداری میں آ گیا۔ یہاں سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ موبائل کی روشنی آن رکھے سیڑھیوں پہ پاؤں دھرتا میں اوپر آ گیا۔ یہاں بھی 2 کمروں کے وسط میں چھوٹی سی راہداری تھی۔ ابتدائی کمرے میں ڈیسک اور بینچ موجود تھے، مگر یہاں کی تعداد کم تھی۔ ایک انوکھی بات یہ تھی کہ یہ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، نہ کوئی جالا، نہ دھول مٹی، نہ غلاظت۔ ڈیسک اور بینچ جس ترتیب سے رکھے تھے لگ تو ایسا رہا تھا کہ روز کوئی پڑھنے آتا ہے۔ یہاں پر بھی دیوار میں تختہ سیاہ نصب تھا۔ اس کمرے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں آمنے سامنے 2 کھڑکیاں تھیں جس کے دونوں پٹ نہ جانے کب سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں ایک طرف کھڑکی کے پاس آ گیا۔ یہاں کواڑ سے سارا گاؤں اور کچھ کھیت کھلیان دکھائی دینے لگے۔ 1-2 پل وہاں رکنے کے بعد اس کی متضاد کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس ٹوٹے کواڑ سے اسکول کا احاطہ 4 دیواری اور دور دور تک کھیتوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اوپر سے منظر کافی دلکش اور دل فریب تھا۔ سورج کی کرنیں کواڑ سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ 2-4 منٹ بعد وہاں رک کر میں نے اگلے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا، جس کا دروازہ کافی آگے نکڑ میں تھا۔ یہ انوکھی بات تھی، صرف اسی روم کا دروازہ تھا، باقی اوپر نیچے والے ایسے ہی تھے۔ لکڑی کے بنے بوسیدہ دروازے پہ کچھ عجیب طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ موبائل کی روشنی میں بھی واضح نہ ہوئے۔ ایک طرف کسی زبان میں کچھ لکھا ہوا نظر آیا، مگر میں وہ پڑھ نہ سکا۔ میں نے موبائل بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ چرچراہٹ اور عجیب سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اکھڑ کر میرے اوپر ہی آ گرے گا۔ اندر اس قدر اندھیرا تھا جیسے گہری قبر ہو۔ میں نے موبائل کی روشنی اندر ڈالی۔ اف خدا کی پناہ! بہت ساری چمگاڈریں چھت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی لال آنکھیں روشنی سے ایسے چمکنے لگیں جیسے چھوٹے چھوٹے انگارے ہوں۔ روشنی پڑتے ہی وہ یکدم سے پھڑ پھڑانے لگیں۔ ان کی چوں چوں چیں چیں جیسی آوازیں سن کر مجھے ایسے لگا جیسے ابھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ چمگاڈروں کی اتنی خطیر تعداد اگر مجھ پر حملہ کرتے تو شاید کوئی میری مدد کو نہ آتا۔ دیہاتی ہوتے ہی توہم پرست ہیں، بھوت پریت کا چکر سمجھ کر الٹا مجھے کوسنے دیتے۔ میں فوراً نیچے آ گیا۔ احاطے میں کچھ دیر رک کر ایک بار پھر میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اسکول کافی پرانا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا سامان ابھی تک موجود تھا۔ ابھی تک کسی چور اچکے کی نظروں سے یہ کیسے محفوظ رہا؟ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں سے ہی دیوار پھاندی اور باہر آ گیا۔ ابھی میں وہاں سے 2 قدم ہی واپسی کی طرف چلا تھا کہ پیچھے سے کسی کی آواز نے مجھے روک لیا۔ وہ کوئی بوڑھا سا دیہاتی تھا جس نے کندھے پر ایک چولا سا لٹکا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں درانتی اس انداز میں پکڑ رکھی تھی جو آس پاس کے کھیتوں سے گھاس کاٹ کر اپنے جھولے میں ڈال رہا تھا۔ پتر کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی بوڑھی نگاہوں سے
مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے اور عارف کے تعلقات کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں یہاں مہمان آیا ہوں، صرف عمارت کو دیکھنے کی غرض سے اندر گیا تھا۔ پتر، شاید تجھے پتہ نہیں، یہ جگہ بڑی منحوس ہے، آئندہ کبھی اس کے اندر مت آنا، بوڑھے نے نصیحت آمیز انداز میں کہا۔ مگر بزرگوں، ایسا کیا ہے اس عمارت میں؟ میری تجسس کی رگ پھڑک اٹھی۔ پتر، یہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا اسکول ہے، مگر ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جگہ ہندوؤں کے مندر کی تھی۔ انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا، پھر مندر کو مسمار کر کے یہاں اسکول بنا دیا۔ وہ تو یہاں سے چلے گئے، مگر یہ ویران ہو گیا۔ مسلمان ان سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے اپنا الگ اسکول بنا لیا۔ جب بھی رات ہوتی ہے تو یہاں سے بڑی عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ اوپر والی کھڑکی کے پاس کسی نوجوان لڑکی کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کی پازیبوں کی آواز رات یہاں سے گزرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے سنی ہے۔ چند ایک آدمیوں نے اسے یہاں باہر اس جگہ پر کھڑے دیکھا ہے۔ سنا ہے لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑے مہنگے زیور اور قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہے، مگر کچھ لوگوں نے ایک بدصورت اور خوفناک چڑیل کو بھی یہاں اکثر دیکھا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں روپ ایک ہی لڑکی کے ہیں۔ اب اللہ ہی جانے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ ہم تو دن کے وقت بھی اس کے اندر نہیں جاتے، رات کو جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا مویشی جانور اس کے اندر جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے بھی نہیں جاتے۔ پچھلے دنوں مسلسل بارشوں کی وجہ سے اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، لہٰذا گاؤں والوں نے مل کر وہاں کانٹے دار تار کی باڑ لگا دی تاکہ کوئی انسان تو کیا جانور بھی اندر نہ جا سکے۔ بابا جی، آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ آج کل کے دور میں تو یہ من گھڑت قصے، کہانیاں، میں سنی سنائی باتیں ہیں۔ میں ایسی دقیانوسی باتوں کو ہرگز نہیں مانتا جو توہم پرستی پر مشتمل ہوں۔ یہ صرف آپ لوگوں کا وہم ہے، اندر کا ڈر ہے اور کچھ نہیں، میں نے بے یقینی سے انداز میں جواب دیا۔ اگر تجھے میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو جا کر عارف کے ابا سے پوچھ لے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ بزرگ وہاں سے چلا گیا اور میں ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر گھر آ گیا۔ دعوت ولیمہ کی تیاریاں پورے جوش و خروش پر تھیں۔ سب لوگ بیدار ہو چکے تھے کیونکہ اب سورج اچھا خاصا چڑھا آیا تھا۔ گھر میں وہی افراتفری کا سما چھایا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس بوڑھے کی باتوں کو نظر انداز کر دوں، پھر نہ جانے تجسس کی ایک لہر سی میرے دماغ میں اٹھنے لگی۔ اسکول کے راز سے پردہ اٹھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے عارف کے ابا سے ملنا تھا، مگر شاید ابھی یہ پوچھنا مناسب نہ تھا۔ ہو سکتا ہے مہمانوں کی موجودگی میں اس کے ابا کو مناسب جواب نہ ملے اور وہ مناسب جواب دے نہ پائیں۔ دلاور صاحب، صبح سے کہاں گم تھے؟ بڑی خالہ تمہیں نہ جانے کب سے ڈھونڈ رہی ہیں، ان کے پاس تو جانا۔ عارف میرے پاس آ کر پیغام دے کر گھر سے نکل گیا۔ اسی اثنا میں میری نظر لبنہ پر پڑی۔ میں نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے میرے قریب آ گئی۔ لبنہ، عارف کہہ رہا تھا کہ تمہاری امی مجھے بلا رہی ہیں۔ وہ تو صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے تھے۔ اللہ جانے آپ نے ان پر کون سا جادو کر دیا ہے۔ آپ چھت پر چلے جائیں، وہ وہاں پر بیٹھی ہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اس نے مدبرانہ انداز میں تبسم بکھیرا۔ میں نے مسکراہٹ اور شکریہ کے ملے جلے الفاظ کا اظہار کیا اور چھت پر آ گیا۔ خالہ اور وہی خاتون غالباً جن کا نام نصرت تھا، کرسیوں پر بیٹھی حسب معمول گفتگو میں محو تھیں۔ کہاں آوارہ لفنگوں کی طرح مٹر گشت کرتا پھر رہا ہے؟ لگتا ہے کہ عارف کی طرح تیرے پیروں میں بھی شادی کی بیڑیاں ڈالنی پڑیں گی۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ نے لفظوں کے تانے بانے جوڑنے شروع کر دیے۔ میں نے ہلکا سا کہکہا لگایا تھا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہوگا۔ میں ان کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ نصرت دیکھو، اس دور میں اب اچھے لڑکے کہاں ملتے ہیں؟ شرابی، کبابی، چور، اچکے ہر جگہ نظر آنے لگتے ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں لبنہ کی نسبت اس کے ساتھ طے کر دوں۔ عارف سے میں نے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔
اچھا خاندان ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کے بزرگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں اور اوپر سے اس کی تنخواہ بھی اچھی ہے۔ آج کل ذات برادریوں کو کون دیکھتا ہے؟ بس شریف اور کماؤ پوت ہونا چاہیے۔ خالہ جیسے جیسے بول رہی تھی مجھے یوں لگنے لگا جیسے کوئی میرے دامن میں موتی ڈالتا جا رہا ہو۔ لبنہ جیسی حسین و جمیل لڑکی میری زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ خالہ ایک بار پھر سے یہ بات دہرائیں، مگر کسی شریف بچے کی طرح سے میں سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے آپا، میں نے تو پہلی نظر میں دیکھ لیا تھا، لڑکا سلجھا ہوا اور سمجھدار ہے۔ میں بھی اپنی نجمہ کے لیے ایسا ہی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوں۔ اسی دوران لبنہ ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ہمارے پاس آ گئی، جس میں گرم گرم حلوہ پوری اور چائے تھی۔ امی ناشتہ کر لیں، صبح سے آپ باتوں میں لگی ہیں۔ لبنہ نے خفگی سے منہ بنا کر نصرت خالہ کی طرف دیکھا۔ شاید اسے ان کا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ چپ کر جا، ادھر جا کر بیٹھ، بڑوں کی باتوں میں مداخلت نہیں کرتے۔ خالہ نے اسے ڈانٹا تو وہ منڈیر پر بنی دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بیٹا تم ناشتہ کرو، ہم ابھی آتی ہیں۔ دونوں خالائیں نیچے چلی گئیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں لبنہ کے پاس چلا گیا، جو منڈیر کی دیوار پر بازو پھیلائے گاؤں کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں نے کہا، لبنہ، تمہیں معلوم ہے خالہ میری اور تمہاری شادی کی بات کر رہی تھی؟ میں نے اپنا رخ بدلا اور دیوار پر بازو رکھ کر بظاہر گاؤں دیکھنے لگا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو آپ حکم کیجئے۔ آج صبح میں ایک پرانے اسکول کو دیکھ کر آ رہا ہوں، جو شاید انگریزوں کے زمانے کا ہے۔ مجھے وہاں پر ایک بوڑھے بزرگ نے بتایا کہ یہ اسکول عجیب و غریب ہے، یہاں رات کو لڑکیاں دیکھی گئی ہیں۔ کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا ایویں ہی افواہ اڑائی گئی ہے؟ ہاں یہ بالکل حقیقت ہے، خود عارف کے ابو کے ساتھ وہاں ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جس کی وجہ سے 2 ماہ تک ان کی طبیعت خراب رہی، بڑی مشکل سے ان کی صحت بحال ہوئی تھی۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب وہم ہو، کسی نے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے جھوٹی خبر پھیلا دی ہو، میں نے بے یقینی سے کہا۔ آپ فوجی ہو نا، بات کے دوسرے پہلو کو دیکھ رہے ہو، مگر یہاں کے سبھی لوگوں کا یہی ماننا ہے۔ پھر عارف کے ابو یہ جھوٹ کیوں بولنے لگے؟ ہمیں تو اس پرانے اسکول کا نام سن کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ میں نے لبنہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کے ذہن سے اسکول کے سوال جوابات مٹا دیے۔ اس کے نیچے جاتے ہی میری سوچوں نے نئے طریقے سے ابھرنا شروع کر دیا۔ اگر اس اسکول میں واقعی کوئی لڑکی ہے جس کی پازیبوں کی آواز رات کے کھٹا ٹوپ اندھیرے میں گونجتی ہے، تو مجھے اس کو ہر حال میں دیکھنا ہوگا۔ مجھے قلبی طور پر ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر کوئی انجانی سی قوت میرے تجسس کو الجھا رہی تھی۔ پھر دل ہی دل میں نے مصمم ارادہ کر لیا، اس اسکول کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ یقیناً ایسے محیر العقول واقعات رات کی تاریکی میں ہی رونما ہوتے ہیں۔ اسکول کی حقیقت فاش کرنے کو میرا من باولا ہوا جا رہا تھا۔ دوپہر کو عارف کے سسرال والے آئے۔ شام ڈھلنے سے پہلے دعوت ولیمہ کی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ عارف اپنے سسرال والوں کے ساتھ چلا گیا۔ نزدیکی مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ میں نے مصنوعی اداکاری سے عارف کی امی سے جانے کی اجازت مانگی، مگر انہوں نے بڑی سختی سے منع کر دیا۔ حد یہ کہ انہوں نے میرا سامان بھی غائب کر دیا۔ ان کا ارادہ مجھے 2-3 دن تک واپس بھیجنے کا نہیں تھا۔ عارف نے بھی جاتے ہوئے تاکید کی تھی۔ شام کے دھندل کے ہر سو پھیل چکے تھے۔ دن کا تھکا ماندہ سورج مغرب کی گود میں جا سویا۔ عارف کی والدہ کو یہ بتایا میں نے کہ پاس والے گاؤں میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، 1-2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات وہیں رکنا پڑے، اس لیے فکر مند ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میں جس وقت گھر سے نکلا کافی اندھیرا پھیل چکا تھا، عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔
میں ایک کریانہ اسٹور پر گیا اور وہاں سے ایک چھوٹی سی ٹارچ طلب کی، مگر ٹارچ وہاں دستیاب نہ تھی۔ دکاندار نے ایک لائٹر دکھایا جس کی پچھلی طرف ایک چھوٹی سی لائٹ تھی۔ میں سگریٹ کو چھوتا تک نہ تھا، مگر کچھ توقف کے بعد وہ لائٹر لے لیا۔ لائٹر جیب میں ڈال کر میں اسی راستے پر آ گیا جو اسکول کی طرف جاتا تھا۔ چاند کی مدھر روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ غالباً یہ 14ویں کا چاند تھا۔ فروری کے مہینے میں ویسے بھی چاندنی اپنے عروج پر ہوتی ہے، جس سے دور دور تک کا منظر صاف و شفاف دکھائی دیتا ہے۔ میں جس جگہ کھڑا تھا قرب و جوار کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ وہاں انسان تو کیا، جانور بھی پر نہیں مار رہا تھا۔ ہاں، حشرات الارض کی مدھم سی آوازیں ضرور سنائی دینے لگیں۔ ہوا جو کچھ دیر پہلے بند تھی اب پچھم سے پورب کی طرف دھیرے دھیرے چل پڑی۔ ماحول کا قدرتی امر شاید میرا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ ایک لمحہ رک کر میں نے اپنی جہاں دیدہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ کوئی میرے تعاقب میں تو نہیں، لیکن یہاں کون پھٹکنے والا تھا؟ لوگ شاید ادھر آنے سے ڈرتے تھے۔ میں نے اپنے اندر کے کمانڈو کو باہر نکالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اسکول کی طرف بڑھنے لگا۔ تقریباً 2 ایکڑ چلنے کے بعد میری نظر ایک چمکتی چیز پر پڑی جو راستے کے بالکل درمیان میں پڑی تھی۔ میں نے عیاں طور پر دیکھا تو وہ لوہے کا گیلن تھا جس میں دیہاتی لوگ ڈیزل وغیرہ لاتے ہیں۔ اس کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو وہ لبالب ڈیزل سے بھرا تھا، جس میں 2 لیٹر کے قریب تیل ہوگا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے یہاں ہی پڑا رہنے دوں، مگر اتنی رات کو یہاں کون آئے گا، یہ سوچ کر میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے کی صحیح کرنے لگیں۔ اب چاند کی چاندنی میں اسکول کی عمارت نظر آنے لگی تھی۔ کچھ لمحوں کی مسافت کے بعد جب میں اس عمارت کے قریب پہنچا تو نہ جانے دہشت کا ایک جھونکا آیا اور میرے اعصاب پر مسلط ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے اسے قابو کر کے نکال باہر کیا۔ ایک فوجی کو یہ شعبہ نہیں دیتا، وہ اپنے اوپر کسی قسم کا خوف و ہراس غالب آنے دے۔ پوری عمارت تاریکی میں ڈوبی خاموش کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے اطراف سے اچھی طرح جائزہ لیا۔ کوئی مشکوک افراد تو نہیں، مگر کچھ نہ تھا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، جرائم پیشہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے ایسی جگہوں کا استعمال کرتے ہیں اور ایسی افواہیں اڑا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف آنا جانا بند کر دیں، مگر یہاں پر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے جس راستے سے پہلے میں اندر گیا تھا وہی منتخب کیا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور اسے پھاند کر اندر کود گیا۔ تھڑک! یہ میرے بوٹوں کی آواز تھی جو پورے احاطے میں گونج اٹھی۔ بوٹوں کی دھمک تاریک کمروں کی خاموشی توڑنے لگی۔ میں دم سادے اکڑوں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے باوجود بھی جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا، صرف قریب چلاتے ہوئے کیڑے مکوڑے ہی خاموش ہوئے۔ ابھی میں اٹھنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ اوپر والی کھڑکی پر اٹھ گئی، جس کے ٹوٹے ہوئے کیواڑ سے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس ہیولا سا دکھائی دیا، جیسے یہاں پر کسی نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ 1-2 کھڑیوں کے بعد وہ سایہ نما ہیولا غائب ہو گیا۔ اب میرا یقین پختہ ہونے لگا، یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ احاطے میں چاندنی چھن چھن کر پڑ رہی تھی۔ پورا احاطہ روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں دیوار کا لمبا سایہ تھا۔ میں وہاں سے اٹھا اور دبے پاؤں راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ 2 منزلہ عمارت کا سایہ کچھ احاطے میں اور باقی باہر کھیتوں میں پڑ رہا تھا۔ پوری راہداری اور کمرے خوب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے راہداری میں پاؤں رکھا تو خاموش سناٹے میں اس کی پاس گشت سنائی دینے لگی۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر اس کی لائٹ چالو کر لی۔ چھوٹی سی لائٹ مگر کمال کی تھی، زیادہ واضح تو نہیں مگر دکھائی ٹھیک سے دے رہا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر میں نے ادھر ادھر روشنی پھینکنا شروع کر دی، پھر پہلے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے اس کمرے پر شک ہوا جس کے ڈیسک اور بینچ جو کہ توپ پڑے تھے۔ لائٹر کی روشنی ادھر ادھر ڈالتا
میں آخری بینچ کے پاس چلا گیا، مگر پورا خالی کمرہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ آخری ڈیسک کے پاس کھڑے ہو کر میں نے دیواروں اور چھت پر روشنی پھینکی۔ ایسا کچھ مشکوک نام و نشان نہ تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کمرے میں کچھ نہیں ہے۔ میں وہاں سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اوپر سے سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف آ رہا ہو، کیونکہ اس کی آواز اتنی خاص نہ تھی۔ پھر بھی میں نے جلدی سے لائٹر بند کیا اور وہیں ڈیسک کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف میرے سانسوں کی مدھم سی باز گشت محسوس ہونے لگی۔ قدموں کی چاپ صاف سنائی دینے لگی۔ یقیناً کوئی راہداری میں چل رہا تھا۔ میری نظریں دروازے پر جم چکی تھیں۔ دفعتاً قدموں کی چاپ رک گئی، جیسے چلنے والے نے میری موجودگی محسوس کر لی ہو۔ پھر چند ساعتوں بعد وہ جو بھی تھا واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا، شاید واپس چھت پر جا رہا تھا۔ اب چاپ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، شاید وہ دوبارہ واپس آئے۔ جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میں دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ عمل میں نے بغیر لائٹ جلائے سر انجام دیا۔ دروازے کے پاس آ کر میں نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ احاطہ ویسے ہی ویران اور سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ جلا لی، پھر میں نے راہداری میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے سامنے اسٹاف روم تھا۔ غیر ارادی طور پر مجھے وہاں کچھ تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ میں وہاں گھس گیا۔ کرسیوں کی ترتیب واقعی میں بدلی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، صبح جب میں یہاں آیا تھا ان کی ترتیب ایسی نہ تھی۔ اب ان کے اوپر کوئی بیٹھا یا پھر جلد بازی میں اٹھ کر چلا گیا۔ یہ میرا تجربہ کہہ رہا تھا۔ میں نے فرش پر روشنی ڈال کر قدموں کے نشان دیکھنے چاہے، مگر میرے جوتوں کے نشانات کے سوا وہاں کوئی نہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں دروازے کی طرف پشت کیے کرسیاں دیکھنے میں محو تھا۔ اچانک ایسے لگا جیسے کوئی زناٹے دار شے راہداری سے گزری ہو۔ میں جلدی سے باہر آ گیا، دائیں بائیں روشنی ڈال کر دیکھا۔ وہی خالی احاطہ، راہداری اور سامنے والی دیوار جس کے ساتھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگنے لگا اس آخری کونے والے کمرے میں کوئی موجود ہے، جس میں ڈیسک اور بینچوں کے علاوہ بے تحاشا دیواروں اور چھت پر جالے لٹک رہے تھے۔ میں دبے پاؤں اس کی طرف بڑھنے لگا، داخلی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے کان اندر کی گہری سے گہری خاموشی محسوس کرنے کے لیے ہمتاً گوش تھے۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد جب میرے کان ہلکی سی سرسراہٹ بھی سن نہ سکے تو میں پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ پورے کمرے کا طواف کر ڈالا، مگر محیط جالوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب نچلی منزل میں ایک ہی کمرہ تھا اور وہ تھا پرنسپل کا روم۔ میں راہداری سے گزر کر اس روم میں جا گھسا۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر میں چونک گیا۔ کمرے کی واحد بڑی کرسی ٹیڑھی پڑی تھی، جبکہ میز کو کسی نے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کمرے کی اتھل پتھل دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا یہاں ضرور کچھ ہوا ہے۔ میں نے کرسی کو سیدھا کیا، اس پر جمی دھول میرے ہاتھوں پر لگ گئی۔ میں اس کو کھینچا تو عجیب سی آواز پوری عمارت میں گونج اٹھی، جس نے اس کا سکوت تہوبالا کر دیا۔ بہرحال میں نے اسے کھینچ کر سیدھا کیا اور ہاتھوں کے نشان دیکھنے لگا۔ چھن چھن چھنا چھن چھن مدھم سی پائل کی آواز ابھری۔ میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اپنے تئیں بولا، باہر احاطے سے یا اوپر چھت پر؟ میں نے میز کو چھوڑا اور آواز کا تعین کرنے لگا، پھر جلدی سے راہداری میں آ گیا، مگر بار بار کوشش کے باوجود بھی صحیح تعین نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاید چھت سے یا شاید باہر سے۔ میری بیدار چھٹی اس نے فوراً جواب دے دیا اور میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پائل کی آواز یکدم بند ہو گئی۔ شاید اس نے میرے جوتوں کی آہٹ سن لی تھی جو سیڑھیاں چڑھتے ابھرنے لگی تھی۔ لائٹر کی مدھم روشنی ہر سیڑھی پر پڑ رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر میں نے دیدے پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن خالی راہداری
اپنے دامن میں تاریکی سمیٹے کھڑی تھی۔ میں اس سے پہلے کمرے میں داخل ہو گیا جس کی 2 کھڑکیاں تھیں۔ کھڑکی کے ٹوٹے کیواڑ سے چاند کی اجلی شفاف روشنی اندر پڑ رہی تھی جس سے کمرے کا ماحول واضح دکھائی دینے لگا۔ میں اس کیواڑ کی طرف آ گیا جہاں سے چاندنی چھن چھن کر کمرے میں بکھر رہی تھی۔ سامنے گاؤں کی روشن بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ لامتناہی کھیتوں پر چاندنی کی لمبی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ کھڑکی تھی جہاں اکثر لوگوں نے سفید کپڑوں والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ کھڑکی سے سر نکال کر میں نے دائیں بائیں دیکھا، پھر وہاں سے ہٹ کر عین اس کے سامنے والی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کیواڑ سے احاطہ، گیٹ اور دیواریں دکھائی دینے لگیں۔ احاطے میں موجود جڑی بوٹیاں اور دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے پیڑ بھوتوں کی مانند لگنے لگے۔ میری نگاہیں احاطے میں تاک جھانک کر رہی تھیں۔ یکلخت جیسی میری نظر دائیں سے بائیں ہوئی، احاطے کے درمیان سفید کپڑوں والی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ بالوں میں اس کا چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اتنا ضرور لگ رہا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ سنو، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، مگر اتنی بلند نہ تھی کہ اسکول سے باہر جا سکے۔ لڑکی کی طرف سے جواب ندارت ہی رہا۔ وہاں پر ہی رکنا، ہلنا مت، میں ادھر ہی آتا ہوں۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ ہے تو یہ کوئی لڑکی، بچ کر جائے گی کہاں؟ سیڑھیوں پر میرے پیروں کی دھمک دھپ 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 کرنے لگی۔ جب میں بھاگ کر اس جگہ پہنچا تو بھونچکا رہ گیا۔ وہاں لڑکی تو کیا، اس کا سایہ تک نہ تھا۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ میں دیوانہ واری سے اطراف میں گھوم گھوم کر دیکھنے لگا۔ اگر لڑکی یہاں کھڑی تھی تو یقیناً اس کے پیروں کے نشان بھی زمین پر ہوں گے۔ میں نیچے اکڑو بیٹھ کر روشنی کی مدد سے نشانوں کی کھوج کرنے لگا۔ چاندنی اور لائٹ کی روشنی میں فرش صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کئی بار اس جگہ دیکھ ڈالی مگر کوئی ثبوت حاصل نہ ہو سکا۔ سایہ گزر کر عمارت میں غائب ہو گیا، جیسے کوئی دیوار کے اوپر دوڑ کر اندر کودا ہو۔ میں نے جلدی سے سر گھما کر پیچھے دیکھا، دیوار خالی تھی۔ اب کچھ ماجرا میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ یہاں واقعی عصبی چکر ہے۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا کمزور اعصاب کا ہوتا تو ممکن ہے اب تک یہاں سے بھاگ چکا ہوتا، مگر ایک پاک فوج کا جوان جس کی سرشت میں خطروں سے کھیلنا شامل ہوتا ہے، وہ کیسے ان شوبتوں سے ڈر سکتا تھا؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر سرحدوں کے محافظ ان بھوت پریتوں سے کہاں ڈرتے ہیں؟ میں اٹھ کر عمارت کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ غیر ارادی طور پر میری نظر اوپر والی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ وہی لڑکی وہاں کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی جلدی وہاں چھت پر کیسے چلی گئی؟ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب میں نے سوچا اسے آواز دینا مناسب نہیں، اسے پکڑنا ہوگا۔ میں وہاں سے دوڑتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ ایک بار پھر مجھے حیرت کے کئی جھٹکے لگے۔ کھڑکی کا کیواڑ تنہا تھا، لڑکی وہاں سے بھی غائب ہو چکی تھی۔ چاندنی کی روشنی میں پورا کمرہ چھان مارا۔ پھر کچھ سوچ کر میں وہیں ڈیسک پر بیٹھ گیا اور لائٹر بجھا دیا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کی سوئیاں 11 کے ہندسوں کو چھو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دھیرے دھیرے سیڑھیاں نیچے اتر رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، وہیں دم ساتھ کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں دروازے پر تھیں۔ میں جس روم میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ والا کمرہ جس کا دروازہ اب بھی موجود تھا، سو میں نے وہاں بے شمار چمگادڑوں کو دیکھا تھا۔ اچانک پٹ سے وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے واضح طور پر اس کا سایہ چاندنی میں دیکھا جو دروازے کے آگے سے برق رفتاری سے گزر گیا۔ وہ جو بھی تھا نیچے جا رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ میری چھٹی حس اور دماغی تجربہ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دینے لگا کہ یہاں ایک نہیں 2 ہیں۔ پہلے جو قدموں کی آواز سنائی دی تھی وہ واپسی چھت کی طرف نہیں مڑے تھے۔ اس کے بعد دوسرے سائے اور قدموں کی الگ آواز نے یقین دلا دیا کہ یہاں کوئی 2 غیر مرئی وجود ہیں۔ ایک عجیب سی ہلکی ہلکی سی آواز نیچے سے اوپر آنے لگی۔
میرے کان اس طرف ہی مبذول ہو گئے۔ آواز کی یہ شدت رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ کوئی ڈیسک کو ادھر ادھر گھسیٹ رہا تھا۔ آواز کی شدت اس قدر بڑھ گئی جیسے کوئی دیوانہ وار انہیں گھسیٹ رہا ہو، پھر انہیں کوئی ڈنڈا اٹھا کر فرش پر مارنے لگا۔ رات کے سناٹے میں ان کی آواز کانوں میں ابلتا تیل اونڈیل رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھا اور احتجاجاً کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کمرے سے برآمد ہونے والی دھما چوکڑی سے تو یہی لگ رہا تھا کہ تمام ڈیسک اب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ میں گھبرا گیا، کانوں پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، ایک کبھی ہکیل اور بلند خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں پوری طرح لرز اٹھا۔ ڈیسکوں کا شور ایک دم بند ہو گیا۔ پہلی بار میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا اور خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں الٹے قدموں واپس آ کر ڈیسک کے اوپر بیٹھ گیا اور ہاتھ سے ماتھا صاف کیا۔ ڈیسک پر بیٹھ کر میں نے محسوس کیا کہ میری سانس تیز چل رہی ہے۔ ایک دو لمبے لمبے سانس اندر کو کھینچے اور اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک وہی بلند چیخ دوبارہ ابھری جس نے عمارت کی در و دیوار کو ہلا ڈالا تھا۔ لائٹر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے فوراً ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے۔ ڈیسک پر بیٹھے جب کچھ دیر ہو گئی تو میں نے کانوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ کانوں کے پردے فی الحال ٹھیک ہی تھے۔ اگر کوئی کمزور دل ہوتا تو اب تک بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ میں نے نیچے جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ کمرے میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ پھر کوئی نرم اور چکنی سی چیز میرے پیر سے ٹکرائی۔ سانپ! اس خیال کے آتے ہی میں ایک بار پھر لرز اٹھا۔ یکدم باہر کی جانب دوڑ لگا دی، مگر سیڑھیوں کے درمیان میں جاتے ہی میں رک گیا۔ مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا۔ جاتے ہی میں رک گیا۔ ایک رینگنے والے معمولی کیڑے سے ڈر کر میں بھاگ رہا تھا۔ میں نے 2-3 ٹھوکریں سیڑھی پر ماری اور واپس کمرے میں آ گیا۔ میرا لائٹر ویسے ہی بڑا چمک رہا تھا۔ اس کو اٹھا کر پورے کمرے میں روشنی ڈالی، مگر سانپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نیچے کمرے سے ایک بار پھر ڈیسکوں کی آواز ابھرنے لگی تھی۔ میں نے لائٹر سیدھا کیا اور سیڑھیوں کی طرف آ گیا۔ جیسے ہی آدھی سیڑھیاں نیچے آیا، وہ آواز مکمل بند ہو گئی۔ ایک بار پھر عمارت میں گہری خاموشی چھا گئی۔ شاید ان کو میرے آنے کا الہام ہو گیا تھا۔ ایک کمرے سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ میرے ہلکے ہلکے قدم اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ سرگوشی پھر تیز ہونے لگی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں جالوں کی بہتات تھی۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر اندر کی سرگوشیاں سننے لگا۔ دیکھو، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکیں۔ وہ ابھی نادان بچہ ہے، ادھر ادھر گھوم کر چلا جائے گا۔ انسان کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو، تنہائی کا خوف اسے بھگا دیتا ہے۔ یہ بھی کچھ دیر بعد دہشت زدہ ہو کر بھاگ جائے گا۔ یہ آواز ملائم اور میٹھی کسی نوجوان لڑکی کی لگ رہی تھی۔ اس نے یہاں آ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے اور یہاں گناہ کرنے کی سزا صرف موت ہے۔ میں اسے بہت برداشت کر چکی ہوں۔ اسے جا کر بھگا دو، ورنہ اس کا وہ حشر کروں گی کہ اس گاؤں کی 7 پشتیں بھی کسی مہمان کو گھر نہ بلائیں گی۔ یہ بھاری بھرکم اور کھردری آواز کسی عورت کی تھی، جسے سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک فوجی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور لائٹر سیدھا کر کے پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ خالی کمرے کا خاموش اندھیرا میرا تمسخر اڑانے لگا۔ یہ عورتیں کہاں گئیں؟ میں ان کو تلاش کرنے لگا۔ میری نظر ڈیسکوں پر پڑی، وہ جوں کی توں برقرار تھیں۔ جتنی زور سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مارا گیا تھا، انہیں ٹوٹ پھوٹ جانا چاہیے تھا۔ تریں اثنا باہر احاطے سے پائل کی چھنکار ابھر رہی تھی۔ یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی احاطے میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور احاطے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سفید کپڑوں والی لڑکی احاطے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔
اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں چوکنے چیتے کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے شاید میری آمد کا احساس نہ ہو پایا تھا۔ وہ جوں کی توں کھڑی رہی۔ دبے پاؤں میں اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے کندھے کے قریب لے جانے لگا۔ کندھے کے اوپر 2 انچ کے فاصلے پر میں نے ہاتھ روک لیا۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ اسے چھو جانے میں شش و پنج میں مبتلا ہونے لگا۔ پھر ایک لمحہ رک کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مگر مجھے بجلی جیسا شدید جھٹکا لگا۔ پل بھر میں وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور میرا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ میں اطراف میں اسے تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ایک خفیف نسوانی آواز نے مجھے ساکت کر دیا۔ میں نے رخ موڑ کر راہداری کی جانب دیکھا تو وہ لڑکی دروازے کے عین بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ اور مجھے کون مارنا چاہتا ہے؟ میں نے اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ میں کون ہوں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، اپنی جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ دوبارہ اسی انداز میں بولی۔ دیکھو، میں تمہارا دوست ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھروسہ رکھو مجھ پر، تفصیل سے بتاؤ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ میں اس سے چند قدموں کی مسافت پر چلا گیا۔ وہیں رک جاؤ، آگے مت بڑھنا ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گی، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کی پائل کی آواز خاموش تاریکی ماحول میں گونج اٹھی۔ رکو، میری بات تو سنو۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ چھت پر جا چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے چھت پہ آ گیا۔ لائٹر کی روشنی میں اسے تلاش کرنے لگا۔ وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ کر گئی ہے۔ یہاں پر میری جان کو خطرہ تھا، مگر کس سے؟ کون ہے یہاں میرا دشمن؟ پھر تو مجھے پوری طرح چوکس اور چوبند رہنا چاہیے۔ میرا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا اور پشت اس کمرے کی طرف جس کا دروازہ اب بھی موجود تھا۔ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا ہو، پھر کوئی ہلکے قدموں سے چلتا میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ پہلے میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر اس کی گرم گرم سانسوں کی باز گشت مجھے اپنی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ میں نظریں دائیں بائیں گھما کر صحیح تعین کرنے لگا، واقعی میں کوئی ہے یا پھر میرا وہم تو نہیں۔ اچانک ایک استخوانی سا ہاتھ میرے کندھے سے رینگ کر میرے گلے کی طرف آنے لگا۔ ایسا خوفناک ہاتھ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لمبے لمبے ناخن، گھنے بھورے بال، کافی لمبا ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ نے لپک کر میرا گلا دبوچ لیا۔ اس کی اچانک گرفت اتنی سخت تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اسی اثنا میں لائٹر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اس ہاتھ کی کلائی پر جما کر گرفت چھڑانے لگا، مگر میری یہ کوشش ناکام جانے لگی۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مجھے اپنا دم حلق کے اندر ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا اور آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں۔ یکایک میں نے اپنی تمام قوت یکجا کی اور پیچھے کی طرف کونی ماری۔ یہ کمانڈو کا ایک خصوصی داؤ تھا جو پیچھے کھڑے حریف کو نشانہ بناتا ہے۔ کونی کسی عورت کے پہلو یا پسلیوں میں لگی۔ اس کی نسوانی چیخ بلند ہوئی اور اس نے مجھے فوراً پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے سانس درست کرتے ہوئے نیچے سے لپک کر لائٹر اٹھایا اور اس پر روشنی ڈال دی۔ اس لڑکی کا روپ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ دودھیا رنگ کا لباس اور بال بکھر کر کندھوں اور چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ آنکھیں خونخوار بلی کی طرح چمکدار اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات واضح تھے۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ میں نے قدرے چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کھردرے اور بھونڈے انداز میں کہا لگایا تو ایسے لگا جیسے ایک ساتھ 2 عورتیں بول رہی ہوں۔ تیری موت ہوں میں۔ تو نے یہاں آ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کا تجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب تیری لاش ٹکڑوں میں بٹ کر ہی ادھر سے جائے گی۔ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ میں پھر چیخا۔ تم یہاں کا راز جاننے آئے ہو؟
اب تیری موت بھی ایک راز بن کر رہ جائے گی۔ میں تیری موت کو عبرت بنا دوں گی تاکہ دوبارہ کوئی ادھر آنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے حلق سے عجیب سی خراہٹ خارج ہو رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، یہاں تک کہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے جب میں احاطے میں پہنچا تو وہ وہاں کھڑی تھی۔ ایک بار پھر میرا دل کنپٹیوں میں اچھلنے لگا۔ ایک فوجی دشمن سے تو سرحد پر لڑ سکتا ہے، مگر غیر مرئی مخلوق سے لڑنا اس کی بساط سے دور ہوتا ہے۔ میں اس سے الجھے بنا یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں ایک ہی قدم پیچھے ہٹا تھا کہ وہ ہوا کے دوش پر جھونکے کی طرح میرے قریب آ گئی۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا گلا دبا لیا، پھر ایک جھٹکے سے ایسے اوپر اٹھایا جیسے میں موم کا گڈا ہوں۔ تکلیف کی وجہ سے میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی گرم سانسوں کے ساتھ وہ راہٹ بھی جاری تھی۔ میرا وجود فرش سے کئی فٹ اونچا ہوا میں معلق تھا۔ اس نے معمولی سے جھٹکا دے کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرا کندھا اور پہلو میں درد ہونے لگا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ میں تل ملا کر رہ گیا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی حتی الامکان کوشش کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا جس کا پھل چاندنی میں چمکنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر میں فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگا، مگر درد کی وجہ سے پیروں میں سکت ختم ہو گئی۔ یکایک میرے اور اس کریہ صورت لڑکی کے درمیان ایک فٹ بال نما گولا روشن ہوا جس نے چشم زدن میں ایک خوبصورت لڑکی کا روپ اختیار کر لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو پہلے یہاں نظر آئی تھی۔ اس کی پائلوں کی جھنکار سے میں نے اسے پہچان لیا۔ رک جاؤ وہیں، میں تمہیں ایک بے گناہ کو قتل نہیں کرنے دوں گی، وہ اس چڑیل صورت سے مخاطب ہوئی جو مجھ سے چند قدموں کی دوری پر کھڑی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، چڑیل تل ملا کر بولی۔ دلاور، وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس فتنے کو ختم کر سکوں، مگر تم اسے مار سکتے ہو، میں تمہیں وہ طریقہ بتاتی ہوں۔ خبردار، خبردار، جو اپنی زبان کھولی تو، وہ چڑیل شیرنی کی طرح دھاڑی، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ جلدی بتاؤ مجھے یہ کیسے مر سکتی ہے؟ میں ماروں گا اسے، میں بے قراری سے بولا۔ اوپر والا کمرہ جس کا دروازہ اب بھی موجود ہے، تم کسی بھی طرح اس دروازے کو آگ لگا دو، یہ خود جل کر مر جائے گی، جاؤ جلدی کرو، میں اسے کسی نہ کسی طرح روکتی ہوں، وہ چلائی۔ آگ لگا دوں؟ مگر کس طریقے سے؟ میں ابھی کھڑا کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سوال بجلی کے کونڈے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ مجھے ڈیزل سے بھرا گیلن ملا تھا، اسے آگ لگائی جا سکتی ہے، یہ سوچ کر میں کمرے کی طرف دوڑا۔ لائٹر کی لائٹ میں پہلے ہی جلا چکا تھا۔ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا تو گیلن ویسے ہی ڈیسک پر پڑا تھا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ گیلن اٹھا کر میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا، کئی بار سیڑھیوں سے گرتے گرتے سنبھلا، مگر ایک گھٹنے پر تیسری چوٹ آ ہی گئی۔ چھت پر پہنچا تو چاندنی اپنی سمت بدل چکی تھی، کمرہ پہلے سے زیادہ روشن نہ رہا۔ میں بھاگم بھاگ اس دروازے کے پاس پہنچا، وہ بڑی مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے جلدی جلدی گیلن کا ڈھکن کھولا اور ڈیزل دروازے پر پھینکنے لگا۔ ایک عجیب سا شور اٹھا جیسے بہت ساری بلیاں رونے لگ پڑی ہوں۔ چیخ و پکار اس قدر بلند ہو گئی کہ میں لرز اٹھا، میرا پورا وجود پسینے میں تر ہوتا چلا گیا۔ گیلن خالی کر کے میں نے ایک طرف پھینک دیا۔ ابھی لائٹر سیدھا ہی کیا تھا کہ کسی نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے کیواڑ سے جا ٹکرایا۔ لائٹر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ او شٹ! میں نے نیچے دیکھا تو وہ فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس کا خول چاندنی میں چمکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں ٹوٹ چکا ہے یا بچ گیا ہے، نیچے کیسے جاؤں؟ میں جیسے ہی گھوما، دہشت سے اچھل ہی پڑا۔
وہ چڑیل بالکل میرے نزدیک کھڑی تھی۔ اس کی آگ اگلتی نگاہیں میرے چہرے پر پڑنے لگیں۔ پلک جھپکتے ہی اس نے مجھے کیواڑ سے نیچے دھکا دے دیا۔ ایک فطری چیخ میرے منہ سے بلند ہوئی اور میں نیچے جانے لگا۔ اگر میرا سر نیچے فرش سے ٹکراتا تو یقیناً اس کے چیتھڑے اڑ جاتے، مگر فرش سے 2 فٹ کی دوری پر مجھے کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا جس نے مجھے تھام کر فرش پر کھڑا کر دیا۔ یہ یقیناً وہی پائل والی لڑکی ہوگی۔ دلاور، تمہارا لائٹر محفوظ ہے، اب اوپر جاؤ تو اسے جلا کر جانا۔ وہ چڑیل آگ سے بہت ڈرتی ہے۔ اس لڑکی کی سرگوشی کانوں میں سنائی دی۔ میں نے جھک کر لائٹر اٹھایا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اسے فوراً جلایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چھت پر پہنچ کر جیسے ہی سیڑھیاں ختم ہوئیں، وہ چڑیل وہاں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دھاڑی، آگے مت بڑھنا ورنہ زندہ جلا دوں گی، چڑیل چلائی، مگر اب اس کی آواز میں وہ وحشت، وہ رعب نہ تھا، ایک ڈر سا چھپا ہوا تھا۔ میں نے جلتے شعلے سے ہاتھ کی آڑ ہٹا لی اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے حلق سے مدھم مدھم سی غراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ الٹے قدم چلتے چلتے وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، ایک دفعہ پھر بلیوں کی آہو پکار شروع ہو گئی۔ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے، مگر ہمت یکجا کر کے شعلے کو دروازے کے قریب لے ہی آیا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، اسے مت جلانا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، وہ چڑیل التجا آمیز انداز میں چیخنے لگی، مگر میں اس کی التجا کہاں سننے والا تھا۔ شعلہ جیسے ہی دروازے کے قریب ہوا، اس نے لپک کر دروازہ پکڑ لیا۔ پھک کی آواز کے ساتھ پورا دروازہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب دروازے کے ساتھ ساتھ وہ چڑیل بھی دھڑا دھڑ آگ میں چل رہی تھی، جس کی بھیانک اور فلک شگاف چیخ و پکار نے پورے اسکول کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں باہر کی طرف بھاگنے ہی والا تھا کہ یک لخت ایک دھماکہ ہوا اور دروازہ ٹوٹ کر مجھ پر آ گرا۔ دیوار سے ٹکرانے کے بعد کھڑکی کے کیواڑ سے اس طرف باہر گرا جس طرف کھیت تھے۔ اس کے بعد میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں گاؤں جانے والے راستے پر ایک طرف نرم گھاس پر پڑا ہوا تھا اور وہ پائل والی لڑکی میرے پاس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، خود کو دیکھا تو جگہ جگہ سے میری شرٹ جلی ہوئی تھی۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ میں تو آس ہی کھو بیٹھی تھی۔ دیکھیے، آپ کی آگ بجھاتے بجھاتے میرے ہاتھ جل گئے۔ لڑکی نے اٹھ کر ہاتھ میرے آگے کر دیے۔ واقعی چاند کی روشنی میں اس کے ہاتھوں پر دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ کیسے جل گئے تمہارے ہاتھ؟ میں نے بطور ہمدردی اس کی طرف دیکھا۔ جب آپ پر یہ دروازہ گرا تو آپ کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ آپ کھیتوں میں گرنے والے تھے، مگر میں نے بیچ سے ہی آپ کو پکڑ لیا اور یہاں لٹا کر آپ کی آگ اپنے ہاتھوں سے بجھائی۔ اس کی آواز میں ایک مٹھاس تھی، ایک ترنگ تھی، اور خدا کا شکر ہے آپ کا وجود جلنے سے محفوظ رہا۔ بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی، مگر تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، یہ سب کیا تھا؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے، آپ نے مجھے اس دلدل سے نکال دیا۔ میں دراصل ایک مسلم جنزادی ہوں، میرا نام کوہ نور ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ اس چڑیل نے دھوکے سے مجھے یہاں قید کر لیا۔ یہ چڑیل انگریزوں کے زمانے سے یہاں پہرہ ڈالے ہوئے تھی۔ اس وقت یہ علاقہ اتنا آباد نہ تھا۔ اس نے دھوکے اور مکاری سے میری ساری طاقت چھین لی اور بے بس چڑیا کی طرح مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ میرے ذریعے وہ لوگوں کا شکار کرنے لگی۔ اسے انسانی خون پینے اور گوشت کھانے کی لت پڑ چکی تھی۔ کوئی بھولا بھٹکا انسان ادھر آ جاتا، یہ مجھے ہٹا کر اس کا شکار کر لیتی۔ میں بے بس کچھ نہ کر پاتی۔ برسوں پہلے ایک عامل درویش کا یہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اپنی قوت ایمانی سے اسے یہاں قید کر دیا اور لوگوں کو اس کے شر سے پناہ مل گئی، مگر یہ اسکول ویران ہوتا چلا گیا۔ اب کچھ دنوں پہلے اس عامل درویش کا حصار ٹوٹنے والا تھا کیونکہ وہ مر چکے تھے۔
یہ پھر سے لوگوں کو نظر آنے لگی، مگر اب زمانہ بدل چکا تھا اور انسانوں نے بہت ترقی کر لی۔ خدا نے تمہیں میری اور ان لوگوں کی بھلائی کے لیے یہاں بھیج دیا اور سب کو اس موذی سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھول پاؤں گی۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے میں اس ملعون کو واصل جہنم کر پایا ہوں، مگر یقین نہیں ہوتا آج کے دور میں بھی یہ سب باتیں حقیقی ہیں۔ مجھے لڑکی کی باتوں پر تعجب سا ہو رہا تھا۔ اس کائنات کے مخفی اسرار جاننا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، مگر کبھی کبھی یہ وہاں سے آشکارا ہو جاتے ہیں جہاں ہماری سوچ نہیں جا پاتی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ خدا حافظ۔ چشم زدن میں اس کا وجود ایک روشن گولے میں تبدیل ہوا، پھر فضا میں جا کر تحلیل ہو گیا۔ میں کافی دیر کھڑا کائنات کے مخفی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کچھ پلے نہ پڑا تو عارف کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں لبنہ میری منتظر تھی۔ اس کے بعد ہمارا مسرتوں اور خوشیوں سے لبریز ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔